ایک عام ادنا کلرک، مطلب اردو اسپیکنگ تھے، راجپوت فیملی سے تعلق تھا، نوجوان تھے ظاہر ہے. ایس پی ہاربر جو فورس ہے وہ ساحلی علاقوں پہ سیکیورٹی کی نگران ہے. وہاں بطور کلرک ایک شخص بھرتی ہوتا ہے اور 8 سے 10 سال کے عرصے میں کلرک سے ASI بن گئے. ASI بنے، اس کے بعد 2-3 سال میں ہی صرف سب انسپیکٹر بن گئے. 1982 میں سب انسپیکٹر بن گئے. SHO شپ مل گئی 1, 2, 3 تھانوں میں. اس طرح ترقی جو اس نے کی، ان کے خلاف 2 بار کو ہوا، باقاعدہ کو. ایک تو ان ماتحتوں نے کیا، جونیئر افسروں نے کیا ASI سے انسپیکٹر، جنہیں نان جیوز کہتے ہیں، جو نان گزٹڈ آفسرز ہیں. ایک انہوں نے کیا، ایک جیوز نے کیا. نان جیوز نے ان کے خلاف یہ تحریک چلائی کہ یہ شخص ہم سے پہلے، ہم سے بعد میں کہاں یہ کلرک تھا اور کہاں یہ انسپیکٹر کے عہدے پہنچ گیا، کہاں SSP بن گیا. لیکن وہ مخالفتیں اپنی جگہ پہ، جس تیزی سے ترقی کی، تبادلے کیے، تعیناتیاں لیں، تینوں پولیس میں 3 بڑے، وہ ڈسپلنری فورس کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے. اسے سیاسی تماچا کہہ لیں یا انتظامی کمزوری کہہ لیں، وہ بہت بڑا تماچا ہے. اب آپ ان کا صرف یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں بطور SHO انہوں نے ترقیاں لیں، تعیناتیاں لیں، ان کے ساتھ ساتھ صرف پولیس کے محکمے میں سیاسی ایوانوں میں ان کو جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں حاصل ہوگی جتنی شوبز کے. آپ دیکھیں، ہم نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ ہم اپنے ناظرین کو ہم نے بتایا تھا کہ چودھری اسلم کے بھی تعلقات تھے اور سہولت مرزا کے بھی تھے. پھر یہ جو داؤد ابراہیم ہے، یہ شوبز کے تعلقات 2 طرح کے ہیں. ایک تو کچھ لوگ پبلسٹی کے شوقین ہوتے ہیں، کچھ رسیا ہوتے ہیں ان لوگوں سے تعلقات کے. بن کیسے جاتے ہیں یہ تعلقات؟ یہ تعلقات اس طرح کے بنے کہ صرف یہ تھیٹر یا ان کی محافل میں نہیں جاتے تھے. جو میڈم نور جہاں تھیں، پاکستان کی جو فن گائکی ہیں اس کی وہ سب سے بڑی امام تھی، سب سے بڑی. وہ جن کا درجہ جو تھا میڈم نور جہاں کا، وہ عالمگیر شہرت کی حامل بھی تھی اور پاکستان کی فن گائکی کا امام کہا جاتا ہے ان کو. میڈم نور جہاں نے ان کو، راؤ انوار کو، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بانی MQM الطاف حسین، یہ سارے لوگوں سے ان کے مراسم تھے. اور مراسم کو 4 چاند لگ گئے جب یہ پولیس سے FIA میں گئے. FIA میں کیسے چلے گئے؟ FIA میں انڈکشن ہوئی تھی. اصل میں ان کا تعلق بنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکمران جماعت تھی اس سے بھی. جب وفاق میں محترمہ آئیں اپنے پہلے دور حکومت میں، محترمہ شہید کے ساتھ مراسم جو ان کے گہرے ہوئے، وہ ہوئے PSF کے 3 نوجوان گرفتار ہو گئے. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو طلبہ تنظیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، بڑی نامور تنظیم تھی اور سندھ میں تو ان کی اٹھان ہی بہت تھی. وہاں یہ 3 لوگ پکڑے جاتے ہیں PSF کے. راؤ انوار بطور SHO ان کو گرفتار کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت سے براہ راست ان کا انٹریکشن ہو گیا. انہوں نے کہا جی PSF کے بندوں کو رہا کریں. یہ ہر روز میٹنگ کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے، بعد میں رہائی ہوگی نوجوانوں کی. یہ ملتے تھے اور ان ملاقاتوں میں بہت اہم شخصیات شامل تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، MQM کی. شروع میں تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ MQM سے تعلق ہے ان کا. الطاف حسین سے کہتے ہیں بڑی دوستی تھی ان کی. الطاف حسین سے ان کی ملاقات ایک ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کی گھر ایک عشائیہ پہ ہوئی. اس FIA کے DD کے گھر میں عشائیہ تھا جس میں اہم شخصیات موجود تھیں اور جو پولیس افسران تھے DIG IG لیول کے، ظاہر ڈائریکٹر تھے وہ، انہوں نے اپنے ہم پلہ لوگ بلانے تھے. وہ ان کے رینک کے لوگ جب گئے تو اس میں ایک SHO، ایک انسپیکٹر، اس وقت انسپیکٹر تھے، وہ بھی شامل تھا جس کا نام راؤ انوار تھا. تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے الطاف حسین سے. الطاف صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی. الطاف حسین سے ملاقات ہوئی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ الطاف حسین نے سارے لوگوں کو چھوڑ کے راؤ انوار کو بلایا اپنے پاس اور اس کو 90 پہ آنے کی دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. الطاف حسین کا یہ کہنا، اس سے جو دعوت یہ ہے، اس سے بڑی آفر نہیں ہو سکتی. تو الطاف حسین کی طرف سے جب 90 کی دعوت ملی
تو یہ راؤ انوار کا قد کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دوریاں کیسے بنی پھر؟ دوریاں بنی وہ ایک عجیب سی کہانی ہے. دوریاں اس طرح بنی, قمر خالد یونس ایم این اے تھے, بڑے نامور کراچی شہر سے ایم این اے تھے, اور ایم کیو ایم کے وہاں کور کمیٹی کے ممبر تھے. جو کور کمیٹی جو بلکہ وہ سمجھے الطاف صاحب کی موجود تھے, الطاف صاحب کی کچن کیبنٹ کے ممبر تھے وہ قمر خالد یونس. وہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں تھانے میں وہاں ان کو پہلے چائے, ظاہر ہے میں نے ان کو چائے پلائی جاتی ہے, اور چائے کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے, جو وہاں کے لوکل اخبار نویس تھے انہوں نے آرٹیکل لکھے کہ ان کو بڑا اچھا ناشتہ بھی کرایا گیا. ناشتے کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور کسی شخص کی کہتے ہیں کہ جی ملاقات کرنی ہے, میں نے حوالات میں ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. اے ایس آئی کچھ تھوڑا رکاوٹ بنتا ہے, وہاں کا متعلقہ کہ اے ایس آئی تھا, خان اس کا نام تھا, وہ رکاوٹ بنتا ہے. قمر خالد یونس اس کو زوردار ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں تھانے کے اندر ہی تھپڑ پڑتا ہے تو شور مچ جاتا ہے تھانے میں. ایس ایچ او بیٹھے ہوتے ہیں راؤ انوار صاحب, راؤ انوار باہر آتے ہیں, باہر آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا. اس نے کہا قمر خالد یونس نے جو ہے نا, اب یہ دروغ بر گردن راوی کہ قمر خالد یونس نے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ, ملزم کو چھڑوانا چاہتے تھے, جو بھی کہا. اس تھانے دار نے کہا تو اس کے جواب میں یہ لکھا ہے ان رپورٹرز نے, کرائم رپورٹر جو اس واقعے کے قریب تھے یا عینی شاہد تھے, انہوں نے کہا جی کہ پہلے انہوں نے قمر خالد یونس کے منہ پہ 2 تھپڑ مارے. اب اس کی تصدیق نہیں ہوئی اس بات کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے بدلہ لے لیا تھانے دار, پولیس والے ایسے ہی کرتے ہیں نارملی. اس کے بعد قمر خالد یونس کو گھسیٹتے ہوئے ایس ایچ او کمرے میں لے گئے. وہاں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی. اے ایس آئی جس کے واقعہ ہوا تھا, تھپڑ لگا جس کو, اس کو مدعی بنایا گیا, اس کا استغاثہ تھا. اس استغاثے کے تحت یہ الزام عائد کیا کہ قمر خالد یونس ملزم چھڑانے آئے تھے, اور یہ نہیں لکھا کہ روح رعایت کرنے آئے تھے, کہ اسے کہا تو سفارش کی تھی کوئی, اسے چھڑوانے کی کوشش کی تھی, جس کے جواب میں تو تکرار ہوئے, انہوں نے تھپڑ مارا منہ پہ. یہ سارا واقعہ اس میں اس ایف آئی آر میں ان کے تھپڑوں کا ذکر نہیں, پولیس نے کیا ان کا حال کیا. قمر خالد یونس کو تھانے لا کے, اس میں کمرے میں لا کے دفتر میں ایس ایچ او کے ایک مقدمہ درج ہوتا ہے کار سرکار میں مداخلت کا اور تھانے دار کو تھپڑ مارنے کا. وہ مقدمہ درج ہونے کے بعد ان کو گرفتار کرتے ہیں اور حوالات میں بند کر دیتے ہیں. اور یہاں سے دوریاں پیدا ہوئیں. نہ صرف دوریاں پیدا ہوئیں بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم جسے راؤ انوار کو اپنا سمجھتے تھے وہ ہمارے مخالفوں سے ملا ہوا ہے, اور ہمارے مخالفین سے, سیاسی مخالفین, انہیں دشمن کا لفظ لکھا ہے کہ سیاسی دشمن جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ مل کے اس نے ہمارے ایک بہت معزز ایم این اے, معزز کا لفظ ہے, معزز ایم این اے کی توہین کی, تضحیک کی, جھوٹا مقدمہ درج کیا, اسے گرفتار کیا, اسے گھسیٹا گیا, مارا گیا.